نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا آقا و مولا نبی آخر الزمان خاتم المعصومین امام الانبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام عزتاں اور محبتاں دلائے علماء کرام عوام اہل سنت بحمد اللہ تعالی ساڈا درس قرآن دا سلسلہ جاری ساری ہے اور اس سلسلہ کے اندر اج دی اس حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. دعا ہے کہ مالک کائنات ساڈے سارے دے قلوب و اذہان نور قرآن دے نال منور فرمائے اور اس کتاب انقلاب اپنی زندگیاں دے اتے نافذ کرنے دی اور دے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. درس شروع کرنے تو پہلے ایک دو گلاں ابتدائی طور تے جدوں ساڈا پہلا درس ہویا سی ادوں اساں ایک کمٹمنٹ کیتی سی ایک گل ہوئی سی بھئی اے وے سبق جڑا سبق ہوندا ہے وہ پھر جدوں بھی پڑھان والے دی مرضی ہے وہ سن بھی سکدا ہے. جی جی بے شک. یہ ادوں جناب تساں اتفاق دے نال مینوں اختیار کیتا سی تے مڑ جڑا سنگی جڑا شاگرد کہہ لو سبق یاد نہ کرے تے انہوں پوچھن دا بھی حق ہوندا ہے میاں کیوں نہ کیتا. جڑا غیر حاضری کرے وہ بھی تسی جانتے ہو بھی ایک تو سارے دوست اس نے ذرا پابندی کریا کرو. آج کچھ چہرے نظر آ رہے ہیں کہ جڑے پہلے درس سے احسان اس کے بعد شاید دن واجہ نظر آئے یا کچھ سنگی کوئی نہ کوئی چھٹی کرتا ہے یہ ٹھیک نہیں. باقی رہے گی سبق یاد کرنا والی گل تے اس سبق دا تے عام سبقاں دا ایک بڑا بنیادی جہا فرق ہے. ایک سبق ہوندا ہے کہ اساں استاد کول پڑھیا ہے انہوں رٹا مارو انہوں یاد کرو انہوں سمجھو دوسرے دن اکھاں بند کر کے فر سنا دئیے استاد اندر خاص ٹوٹ جائے. لیکن قرآن یہ صرف پڑھن پڑھانا والی چیز نہیں. پڑھنا اور پڑھانا اس کا ایک باقاعدہ حصہ ضرور ہے لیکن گل اینی نہیں میں پڑھ رہا تو تھک کے رکھ چھڑیے گل پوری ہو گئی ہے اس طرح کی گل ہے نہیں.
قرآن ਅਜਿਹਾ ਸਬਕ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਆਮਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਬਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ, ਸੁਭਾਨ ਕੀ ਬਾਤ। ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਹੈ ਅਮਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਬਕ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾਹ। ਕੁਛ ਦੋਸਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਲਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੰਗੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਯਾਦ ਨੇ ਅਦਬ ਹੈ, ਤੇ پہلی چیز ہے وے ادب و احترام، اور ادب صرف یہ نہیں بس بزرگاں دا کر لے تو بڑا ہے، بلکہ مسلمان جڑا ہے وہ دے اوتے لازم ہے کہ وہ دوسرے مسلماناں دا احترام کرے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بلکہ آقا علیہ السلام دے فرمان دا مفہوم ہے یا کسی بزرگ دے قول دا مفہوم ہے کہ بیت اللہ شریف کو مخاطب کر کے آکھیا گیا کہ بیت اللہ تو ہی مسلمان دا احترام جڑا ہے وہ زیادہ ہے۔ اگر اس آپس سے ایک دوسرے نال ادب و احترام نال پیار محبت نال پیش نہیں آواں گے، کیونکہ قرآن دا ہے کہ اجاز اگے اسی انشاءاللہ چلا گے تے پڑھا گے، قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ تسی آپس وچ دشمن سو، یعنی عرب دے اندر باقاعدہ دشمنیاں سن ایک دوسرے نال، لیکن قرآن نے پڑھ کے انہاں نوں بھرا بنا چھڈا۔ سبحان اللہ۔ جڑے بھی قرآن دے طالب علم ہون، قرآن نوں پڑھن والے، سیکھن والے، سبق پڑھن والے، انہاں اُتے بھی لازم ہے او سکیاں بھراواں تو ود کے ایک دوسرے دا احترام کرن، یعنی کسے نوں انہاں دے بارے شکایت پیدا نہ ہوے۔ گل سمجھ آ گئی؟ کسی نوں کوئی نامزد نہیں، کوئی نامینیٹ نہیں، جرنل گل ہے، ہر بندے نوں چاہیے کہ وہ ویکھے پہلے نالوں میرے وچ کی بہتری آئی، اگر گل اوتھے کوتھے کھلوتی ہے تو فائدہ کوئی نہیں۔ سمجھے؟ ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان قرآن نے بیان فرمائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ماشاءاللہ۔ کہ حضور دی شان ہے کہ آپ دا ہر آن والا لمحہ پہلے نالوں سرکار دی شانہ نوں مزید بڑھاتا چلا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تے مومن دی اچھے مومن دی نشانی ہے کہ جندہ کوئی غلام ہوئے او دیاں عادتاں نوں اپنانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کہ سانوں بھی چاہیے کہ دن بدن روز بروز لمحہ بلمحہ اسی زیادہ سرکار دی غلامی دے اندر جاندے جائیے اور قرآن دا عمل والا رنگ اپنے اتے چڑھاندے جائیے۔ لہذا سارے احباب اس گل پر خاص توجہ رکھیا کرو کہ اگر اسی قرآن دے طالب علم پھر سانوں چاہیے کہ اسی قرآن دے اتے حتی الامکان جتنا ہو سکے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے مطابق اسی زندگی گزاری۔ گل سمجھ آ گئی؟ اللہ کریم میرے سمیت سب سب نوں اس دے اوتے عمل کرن۔ آمین۔ اج دا ساڈا درس قرآن سورہ بقرہ دی آیت نمبر 8 تو شروع ہو رہا ہے، دوسرا رکوع ہے۔ خلاصتاً عرض کر دیواں کہ پچھلے رکوع دے اندر سورہ بقرہ دی ابتدا دے اندر پہلے رکوع وچ اللہ نے دو گروہاں دا ذکر فرمایا ہے۔ ایک گروہ ہے جڑے ایمان والے نے، متقین نے، انہاں دی اللہ نے کچھ صفتاں بیان فرمائیاں۔ اس تو بعد دوسرا گروہ ہے کفار دا، کافر جڑے علل اعلان کفر کردے نے، انہاں دا اللہ کریم نے تذکرہ فرمایا ہے۔ ہن تیسرا بھی ایک گروہ ہوتا ہے، اس رکوع پورے دے اندر اللہ کریم نے اس گروہ دا ذکر فرمایا ہے۔ انہاں نے کچھ عادتاں ذکر کیتیاں نے اور انہاں نال کی ہونا ہے یا کی ہوندا ہے، انہاں کچھ اللہ نے مثالاں اس رکوع دے اندر ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگاں دے وچوں کچھ لوگ اجے نے، ایو جے نے کہ جڑے آخدے نے آمنا باللہ، اسی اللہ تے ایمان لے آیا،
وبالیوم الآخری اور آخرت دے دن دے اتے ایمان لے کے آئے ہاں، لیکن گل کیے اللہ فرماندا ہے وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ کوئی اللہ اکبر۔ گل سمجھ آئی جی جی کہ قرآن آدھا ہے بھی او بندے اجے نے کہ دعویٰ یہ کردے نے بے اسی اللہ تے بھی ایمان رکھنے ہاں، آخرت تے آخرت دے دن تے بھی ایمان رکھنے ہاں، لیکن قرآن آدھا ہے او مومن ہے نہیں۔ کوئی۔ اللہ اکبر۔ ہن ایتھوں ایک گل دی ونڈ تے ہو گئی پہلیدا جو زبانی کلامی دعویٰ کرنا ہوئے تے او دے نال بندہ مومن نہیں ہوندا۔ مومن نہیں بن سکتا، یعنی صرف دعوے دی زبان نال دعوے دی کوئی حیثیت نہیں۔ نہیں۔ جدوں تک ہم- ایمان والا ادو بنے گا جدو دلوں من جاوے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر اس نو سے تھوڑا جا وسیع کریے تو اپلائی کریے بے زبانی کلامی اسی پرابندیاں نے دعوے بھی کر لینے ہیں، ایک دوجے نال مٹھا بھی بول لینے ہیں، لیکن اگر دل نہ رڑن پھر ان دے اندر دعوے کوئی سچائی نہیں۔ کیا بات اکبر۔ اور اس کو مراد کون لوگ نے جڑا اللہ کریم نے اتنے بیان فرمایا کہ اے خاص یاد رکھ لو کہ جیڑی منافقین دی جماعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے زمانہ دے اندر موجود سی، یعنی نزول قرآن دے وقت یہ جڑا خاص چیز ہے من الناس لوگاں وچوں کچھ لوگ نے جڑے کہندے نے اے او منافقین دی جماعت مراد ہے، انہوں نے زبانی دعویٰ بھی کیتا سی، اور انہاں چوں سب تو جڑا وڈا منافق ہے عبداللہ بن ابی بن سلول، اے انہاں دا سردار سی، رئیس المنافقین کہہ لو، اور کچھ یہودی سان کہ جڑے اپنا مطلب پورا کرن واسطے زبانی کلامی ایمان دا دعویٰ کردے سن، اے انہاں لوگوں دا ذکر کیتا کہ خاص طور پہ دو چیزاں دا ذکر فرمایا اللہ نے، ایک کہ او آخدے نے اسی اللہ پہ ایمان لے آئے، اور دوسری چیز ہے وہ آدھے نے اسی آخرت دے دن تے ایمان لے کے آئے، کیونکہ وجہ کی یہ خاص انہاں دوہاں دا نام کیوں لیا، وہ دی وجہ ایسی کہ یہودیاں دا حقیقتاً اللہ دے اتے ایمان کوئی نہیں سی، کیوں؟ حالانکہ وہ سننے ہونے وہ کہندے ہوندے نے اللہ نو مندے نے، لیکن حقیقتاً ایمان نہیں سی ہے، وجہ ہے وہ کہ انہوں نے یہ دعویٰ کر چھڑا سی، قرآن ایک ذکر بھی آیا اس کا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ دے بیٹے نے، تے جنہ بیٹا منیا جاوے وہ الہ نہیں، یہ دا مطلب ہے وہ اللہ دے منکر رہے، کیونکہ اللہ دی ذات تے وہ ایک لم یلد ولم یولد، تے خاص جو اللہ دے منکر سان ہن لوگاں دے بخاوے واسطے وہ زبانی دعویٰ کرتے ہیں بے اسی اللہ تے ایمان لے کے، دوسرا ہے وہ کہندے سان کہ اسی آخرت تے ایمان لے کے آئے، اور یہ بھی گل حقیقت ہے کہ انہاں دا آخرت تے بھی ایمان ہے کوئی نہیں، وجہ کی کیونکہ انہاں دا یہ دعویٰ سی کہ جنت کے اندر سوائے یہودیاں تو اور کسے داخل ہونا ہی نہیں، حالانکہ قرآن نے اس کا برعکس بیان فرمایا، بے آخرت تے نظام قائم ہوئے گا، ایمان دا معیار دیکھا جائے گا، اعمال دا ترازو ہے، جنہوں اللہ چاہے گا جنت عطا فرمائے گا، کہ گویا بالحقیقت وہ اللہ دے بھی منکر اور آخرت دے بھی منکر، اور اس چیز نو بندہ کانے نو کان سن جاندی ہے، اے انہوں نے بھی پتا سی بے اسی نہ کما حقہ اللہ نو مننے ہاں نہ آخرت نو مننے ہاں، تو انہاں دوہاں چیزاں نو انہوں نے بڑھا چڑھا کے بیان کیتا، آپ ہی آکھنا پہ بے اسی اللہ نو مندے جے اسی آخرت دے دل نو مندے جے، لیکن اے نہیں پتا کہ گل اسی کر دے کیوں دیگے پہ، اللہ اکبر، گل ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے، اور سرکار علیہ السلام دی ذات وہ ہے کہ جنہاں نو اللہ وہی نازل فرماتا ہے، جنہاں دا سبحان اللہ، اللہ بھی جان دے، اللہ دے رسول بھی جان دے نے، اس واسطے قرآن نے جوابی فرما دیتا کہ وما ہم بمؤمنین، یہ بندے مومن ہیں کوئی نہیں، یعنی اعلان۔ دوسری چیز اگلی آیت فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ اے جڑے یہودی نے جڑے منافقہ دا گروہ ہے،
ایک ہی کردے نے اللہ نو دھوکھا دینا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. یخادعون دا خدا خا دال عین دا جڑا مادہ ہے نا استعمال ہوتا دھوکھا دینا. تے اللہ دی ذات بعد بزرگوں نے ترجمہ اس طرح کیتا کہ اللہ نو دھوکھا دیندے نے اور اس تے آپ انہوں نے وضاحت بھی کی تھی. اللہ حضرت علیہ رحمہ نے ترجمہ فرمایا کہ اللہ نو دھوکھا دینا چاہتے نے کیونکہ در حقیقت اللہ نو کوئی دھوکھا دے سکتا نہیں. سبحان اللہ. کیونکہ دھوکھا ہوندا ہے اون دے نال جڑا اصل گل تو نا واقف ہو کے. مثلا کوئی بندہ کسی دوسرے دی اصلیت نہیں جاندا وہ اون دے اگے کچھ ہور بن کے آوے وہ سمجھے میں اے چنگا بندہ ہے وہ ہاتھ کر جاوے تو دھوکھا ہو گیا. وجہ کی بنی کیونکہ وہ ان دی حقیقت تو جاندا نہیں. تے جس بندے نو پہلے ہی پتہ ہوے بھئی ان دے اندر آوے وہ ان دے کول دھوکھا کھائے گا نہیں. اللہ دی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ تے ہر چیز نو جانن والا بے شک. عالم الغیب والشہادہ وہ دی شان ہے لہذا اللہ نو کوئی دھوکھا دے سکتا نہیں. اور دوسرا اللہ نے فرمایا کہ والذین آمنوا ایمان والیاں نو دھوکھا دیندے. اور اس کی جڑی وضاحت علماء نے فرمائی وہ اے وے کہ انہاں دا دھوکھا دین دا مطلب جڑا اللہ نے نسبت کیتی نا اپنے وقت اے حقیقتاً نسبت ہے وے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. علماء نے فرمایا کہ ایتھے لفظ رسول جڑا ہے وہ معذوف ہے کہ یخادعون رسول اللہ کہ وہ اللہ دے رسول نو دھوکھا دے دے. اور اس دیا کئی مثالہ قرآن پاک کے اندر موجود نے. مثلا ایک مقام تے اللہ نے فرمایا کہ جدوں بیعت ہوئی نا مدینہ طیبہ دا جڑا وفد سی پہلی باری حج تے گیا پھر دوسری باری جدوں حج تے گیا انہوں نے سرکار نے ایک معاہدہ کیا کہ اپنی جان اپنے مال دے دیو بدلے دے اندر میں تانوں جنت عطا فرماؤں. سبحان اللہ. ہن سودا کیتا سرکار نے لیکن اللہ نے اس کو بیان فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کہ اللہ نے ایمان والے کولوں انہاں دی جان تے مال خرید لیا ہے جنت دے بدلے دے. سبحان اللہ. کیا بات. خریدیا رسول اللہ نے لیکن اللہ نے نسبت کندے وال کیتی اپنے وال. اپنے اسی طرح وہ دھوکھا اپنے دے رہے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میرے رسول کو دھوکھا دینا یا انہوں نے دھوکھا دینے کا ارادہ کرنا ان کی جمعے گویا اللہ نے دھوکھا دینا چاہ رہا ہے. اور بھی کئی مثالہ اس لیے ہے نے کہ بیعت کی تھی صحابہ اکرام نے سرکار دی. اللہ فرماتا ہے یبایعون اللہ انہاں اللہ دی بیعت کی تھی اللہ اکبر. اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی. اللہ فرماتا ہے کہ اے اللہ دی اطاعت یعنی اے سرکار نال جڑا اللہ دا سرکار دا جڑا اللہ نال تعلق ہے پورا ہے اس چیز نو بیان فرمان واسطے اللہ نے اے فرمایا. اور ایک اور چیز جس طرح ہر زبان دے کچھ مخصوص قاعدے ہوندے نے اس طرح لفظ یخادعون جڑا ہے نا عربی زبان دے اندر ایک باب استعمال ہوتا ہے جس کو مفاعلہ آکھیا جاتا ہے. انہاں معنی ہوندا ہے تو پاسوں کسے کام دا ہونا. مثلا معاملہ میرا تے فلاں دا معاملہ اے انہاں معنی ہے کہ اونے میرے نال کی کیتا تے میں اون دے نال کی کیتا. اس نو کیا جاندا یخادعون دا جڑا لفظ ہے اس گل تے دلالت کردا ہے کہ جے ادھروں ہویا تو پھر ادھروں بھی. تو اس کی مثال علماء نے بیان فرمائی اس طرح کہ انہوں نے دھوکھا دیتا منافقین دا دھوکھا ہے سی بے اندر کفر سی زبان نال ایمان دا اقرار کر رہا سان تے جڑا ادھروں سی اللہ تے واقف ہے حالات کو تے اللہ نے کی فرمایا انہوں نے اتے مسلمانہ والے احکام جاری کر دیتے کہ ہیں کافر. شرع شریف دا حکم ہے کہ کافر دے اتے شریعت دے احکام جڑے نے نماز روزہ حج زکات ان دا اطلاق نہیں ہوندا. ہن ہیں بھی کافر اللہ جان دے لیکن اس کے باوجود بطور سزا انہاں دے اوتے چیزاں بھی نافذ کیتیاں تے جنہاں دا انہاں نوں کک فائدہ بھی نہیں. یہ نماز بھی پڑھنی پے رہی ہے اللہ اکبر روزہ رکھنا پے رہا ہے لیکن فائدہ کوئی نہیں. علماء فرماتے ہیں اس چیز نو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ انہاں دے دھوکھے دا بدلہ ہے کہ اللہ کریم دنیا دے اندر انہاں نو اے سزا ہے کیونکہ ایمان والے واسطے نعمت ہے نا کہ نماز پڑھے گا اپنا فرض ادا ہو گیا آخرت اجر ثابت ہو گیا. روزہ رکھے گا فرض ادا ہو گیا
آخرت اجر ثابت ہو گیا. ایمان والے واسطے احسان ہے، نعمت ہے، لیکن انہاں منافقاں واسطے یہ بھی ایک قسم دی سزا ہے. یہ فائدہ کوئی نہیں لیکن کیتی جا رہا ہے. اس چیز کو بیان فرمایا کہ اللہ اس طریقے نال انہاں دے دھوکے دا بدلہ دے رہا ہے. کیونکہ اگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ وہ دھوکا نہیں دے رہے مگر اپنے آپ. اللہ اکبر. کہ نقصان کدا کر رہے ہیں؟ اپنا. اللہ رسول کا نقصان تے کر کوئی نہیں سکتے، ایمان والے کا نقصان کر کوئی نہیں سکتے. تے نقصان کدا کردے پے نے؟ اپنا کر رہے ہیں. بے وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، نمازاں بھی پڑھ رہے ہیں، ٹائم بھی دے رہے ہیں، اوکھے بھی ہو رہے ہیں، لیکن فائدہ کوئی نہیں. تے جس طرح عام دنیا تے ہوندا ہے نا، اب بچے ساڈے وچ ماشاءاللہ پڑھن والے بیٹھے نے کہ اس چیز دا مشاہدہ سارے نوں ہویا ہوے گا کہ جدوں بندہ پڑھدا ہوندا ہے نا ایک دن سبق نہ یاد ہوئے تے بندہ سیاڑا بن کے چراغ بن کے آکھے بے آج سبق میں نہیں سنندا، دال آ کے بچ جاوے وہ دل وچ خوش ہو رہا ہے اج میں استاداں دال آ لے میں کیتا بھی کوئی نہیں سی بچ بھی گیا. لیکن حقیقتاً ویکھیا جاوے کیونکہ اس نو اپنا شعور نہیں نہ ہوندا، اپنے فائدے نقصان دا علم ہے نہیں ہوندا، تو نقصان تا اپنا کر رہے میاں بے تو نہ بھی پڑھے تے استاد تو کی نقصان نہ پڑھے گا تو نقصان اپنا کرے گا. لیکن وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اے جناب میں بڑا کم کر چھڑے. اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ اے سمجھ دے اے پہنے بے اسی دھوکا دے رہے ہیں ایمان والوں، لیکن حقیقتاً دھوکا دے رہے ہیں اپنے آپ. اور بدبختی دی انتہا ہے فرمایا وما یشعرون کہ شعور کوئی نہیں بے نقصان کیتا کر دیتا. اللہ اکبر. ایک بندہ ہے انہاں کو نقصان ہو رہا ہوئے انہوں پتہ لگ جائے کہ میرا نقصان ہے تو نقصان تو ہو ہی رہا ہے، لیکن کم از کم شعور ہوندہ ہے، سمجھ ہوندی ہے تو ان دے کو امید ہوندی ہے کہ اپنا نقصان بچا لے. ایسی شاید ہے کہ جب یہ پیشاپوں نو سراخ ہو جائے تو پتہ لگ جاوے بھی آپ شاید ڈگ دی پئی ہے وچوں تے کوئی بندہ ہوندہ کر میں نہ پائے بھی اگے کوئی ہاتھ رکھ رہے کوئی شاپر اور پڑھ رہے کوئی چیز طریقہ کار لا کے نقصان تو بچ جاوے. ایک بندہ پاویں تروڑا رکھے نہیں جاوے تے پتہ کوئی نہیں بھی نقصان ہو رہا ہے، یہ مطلب ہے گھر جان تک خالی تروڑا ہی لے جائے گا سارا راج ڈول جائے. کیا بات کیا بات. اس طرح فرمایا انہاں دا نظام اس طرح ہے انہاں نو کسی قسم دا شعور ہے ہی کوئی نہیں. اور یاد رکھو اپنے معاملات کو قرآن دا ہر لفظ ساڑھے واسطے ہدایت بے شک سانو بھی غور کرنا چاہیے. اسی بعض اوقات کوئی بے ایمانی کر لویے نا کسی نال تے چلاکی نال اگلے نوں پتہ نہ لگے دلوں خوش پہ ہو جائے اج میں ٹھگی لا لی جی لیکن چلیا کہ ٹھگی انہوں نہیں اپنے آپ کیونکہ اس سے تو بچ جائے گا لیکن کل قیامت دے دن تیرے دا دین دینا پڑنا ہے. دنیا تے دین سوکھ ہے کہ آخرت تے دین سوکھ ہے. اس واسطے کدی بھی کسی نال ماڑا کر کے کسی نال برا کر کے تے اے نہ سمجھے کہ میں بڑا کمال کر چھڑے وہ دھوکا کسی نو نہیں بلکہ اپنے آپ کو دے رہا ہے. وہ دی اللہ پوری پا دے گا لیکن تو جڑا اپنا نقصان کر رہا ہے ایندا ازالہ کیویں کرے گا. لہذا کسی نو بھی کسی لحاظ نال نقصان پہنچان تو بندے نو بچنا چاہیے. اگے اللہ نے فرمایا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا کہ انہاں دے دلاں دے اندر بیماری. اے جڑے منافق نے نا جڑے طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں انہاں دے دلاں دے وچ بیماری ہے. بیماری ہوندی دا علاج ہوندا ہے. اللہ فرماندا ہے علاج نہیں فزادہم اللہ مرضا اللہ انہاں دی بیماری نو ہور بڑھا دے. استغفر اللہ. کہ انہاں بدبختاں نے اے ارادہ کیتا اسی اللہ اور رسول کو دھوکا دے دیا انہاں دی سزا اے ہے انہاں دا مرض مزید وددا چلا جاتا. اس کے اندر کمی نہیں ہو رہی بلکہ مزید اضافہ ہو رہا ہے. وہ کس طرح اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ مرض ایک تو ہوتا ہے نا جڑا جسمانی مرض ہے کہ انسان دے جسم دے اندر کوئی تبدیلی آ جاوے کوئی غذا نہ موافق کھا بوے تے اے دوسرا ہوتا ہے کہ جڑا انسان نو نفسانی مرض لگ جاتا اس تے دل دی کیفیت بدل جاوے برائی دی طرف رغبت ہو جاوے اے بھی ایک قسم دا مرض ہے. تے جدو سرکار علیہ السلام تشریف لے کے آئے نا مدینہ طیبہ دے اندر سبحان اللہ اوتھے پہلا یہودیاں دی بڑی گل بات سی سرکار دے آن نال انہاں دے دل وچ حسد پیدا ہو گیا بیماری پیدا ہو گئی. جویں جویں اللہ حضور دی سلطنت تو وسیع فرما رہا سی انہاں دی بیماری اونی ودی جاندی.
کیونکہ انہوں نے مرض دا علاج اے سی کہ معاذ اللہ سرکار کو کچھ نہ رہے، لیکن اللہ چاہتا ہے انا قینا کل کوثر، سبحان اللہ، پیارے حبیب نے سب نے خیر کثیر عطا فرمایا ہے، اس خیر کثیر سرکار دی متابعین یعنی مسلمانوں دے اندر اضافہ ہونا، آپ دی سلطنت دے اندر اضافہ ہونا، اے انہوں نے بیماری نو مزید ہے بڑھا رہے۔ پھر اسی طرح جویں جویں وحی نازل ہوندی احکام ودے جاندے کہ انہاں واسطے یہ بھی بیماری سی، پہلا ایک حکم ہے، ایک حکم مننے چ انہاں نو فائدہ کوئی نہیں کیونکہ ایمان بھی برقرار نہیں، جویں جویں احکام چوکھے ہوندے جاندے نے اللہ نے اس نو مرض نال تعبیر فرما دیتا کہ انہاں دا مرض جڑا ہے وہ مزید ہے بڑھدا چلا جاتا۔ اگے اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ اکبر، انہاں واسطے دردناک عذاب ہے۔ یہ دنیا تے یہ سزا ہے ہی ہے نا، آخرت کے اندر بھی دکھ دینے والا انتہائی علم دا لفظ اردو بھی استعمال ہوتا ہے، علیم استعمال ہے، یعنی انتہائی درد دکھ دینے والا عذاب انہاں واسطے بھی۔ وجہ کی ہے بما کانوا یکذبون، وجہ ہے کہ وہ جھوٹ مارتے ہیں، اللہ اکبر، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جھٹلان دی وجہ تو، جھوٹ دی وجہ تو انہوں نے اے جڑا ہے نقصان ہوتا ہے۔ جھوٹ چونکہ ایک انتہائی کبھی بیماری ہے اور بعض علماء نے اس کو تمام گناہاں دی جڑ آکھیا اور بڑی سخت وعید ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ جھوٹ کو بچاؤ، کیونکہ جھوٹ جڑا ہے ایک گناہ تک پہنچاتا ہے اور گناہ جڑا ہے انسان کو دوزخ تک پہنچا دیتا ہے۔ اور فرمایا ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ دے موقع تلاش کرتا ہے تاکہ اللہ نے ہاں اس کو کذاب یعنی بڑا جھوٹ بولنے والے لکھتا ہے، یعنی سخت بڑی قرآن کریم دے اندر اور سرکار علیہ السلام دے احادیث دے اندر اس بات کو بیان ہویا کہ ہر موقع دے اوپر بندے نو چاہیے کہ جھوٹ تو بچے، اگر جھوٹ تو بندہ بچ جائے تو کئی برائیاں تو بچ سکتا ہے۔ چند مواقع جنہاں دے اوپر رخصت دیتی گئی انہاں دا ذکر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ترمذی شریف دے اندر حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرمایا نے کہ سرکار نے فرمایا کہ تینوں موقعوں تو علاوہ جھوٹ بولنا ناجائز ہے اور اس کو مراد بھی رخصت دیتی گئی ہے انہاں موقعوں دے اوپر۔ پہلی ہے کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو راضی کرنے واسطے جھوٹ بول سکتا ہے، یعنی جس طرح انہاں دی کوئی فرمائش اس طرح جی میں ٹھیک ہے کر دیاں گے، یعنی ان وقتی طور تے خوش کرنے واسطے اس طرح جی کوئی نقصان نہیں جھوٹ بولیا جا سکتا۔ دوسرا کہ جنگ دے اندر یعنی کفار دے نال جنگ ہو رہی ہے، جنگ دے اندر بھی اجازت ہے دشمن کو دھوکا دین واسطے جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور تیسرا کہ اگر دو بندے آپس سے ناراض ہیں انہاں دے اندر صلح کروانا، یعنی آپس سے دلاں پرے ہے تو وہ ہن دوجے نو اے بھائی تیرے بارے تو بڑا چنگا کہہ رہا سی، انہیں بھاویں آکھیا نہیں ہے لیکن مقصد کی ہے صلح کہ دوویں راضی ہو جان، صلح ہو جاوے، اس واسطے بھی اجازت دیتی گئی وہ جھوٹ بول۔ گل سمجھ آ گئی؟ جی اور اس چیز تو علماء نے اس اندر وسیع چیزاں جڑیاں نے بیان فرمائیاں۔ خلاصہ ہے کہ اگر ایسا موقع ہوئے کہ جھوٹ بول کے کوئی عظیم مقصد کسی نیک مقصد واسطے جھوٹ بولنا پوے اتھے واسطے اجازت ہے، یعنی جس کے اندر کیونکہ جھوٹ نو اصلاً برا اس واسطے رکھا گیا نا بندہ دوسرے دا نقصان کر رہا ہوتا، لیکن اگر جس طرح یہ موقع ہے سلو والا یا اس طرح کی کیفیت ہوئے یا اپنی جان بچانی ہوئے، کسی دوسرے کی جان بچانی ہوئے، کسی ظالم کو ظلم تو روکنا ہوئے، مظلوم کو بچانا ہوئے، تو انہاں موقعوں کے اوپر اجازت دیتی گئی یہ رخصت۔ علماء نے فرمایا کہ اگر اپنی جان بچان واسطے جھوٹ بول کے بچا سکتا ہے لیکن نہیں بچاتا کہ میں جھوٹ نہیں بولنا، یہ عظیمت کیا گیا، یعنی کہ اجازت دے دل کرے تو بول لے، دل کرے تو نہ بولے، لیکن کسی دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو یا جان بچانی ہوئے اتنے پھر جھوٹ بولنا واجب۔ اگر یہ جھوٹ نہ بولے گا تو دی جان چلی جائے گی یا وہ عزت و آبرو چلی جائے گی، اس واسطے پھر واجب ہو جائے گا کرے، لیکن اپنے حق کے اندر رخصت ہے۔ باقی اللہ نے ہر بندے کو ضمیر عطا فرمایا اور بندہ سمجھ لے کہ یہ تھے کور مارنا میرے واسطے کیویں،
سبحان اگر اپنے کسی ذاتی فائدے واسطے مقصد واسطے یا دوسرے مسلمان کا نقصان کرنے واسطے یا صرف مذاق کے طور پہ جھوٹ بولتا ہے یہ شدید گناہ کبیرہ ہے یہ توبہ کے بغیر معاف ہے نہیں لہذا ہر موقع پر جھوٹ کو بچنا چاہیے اور چند جنہاں دا استثناء جڑا کیتا گیا انہاں موقعوں دے اوتے بندے نو اجازت ہے اور اسی طرح کوئی مصلحت جڑی ہوگی بات قرآن کریم کے اندر اور بلکہ عربی زبان کے اندر توریا کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بعد بندہ گل کرے تے اپنی جان بچانا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا قرآن کریم میں بیان ہے آپ نے فرمایا فقال انی سقیم کہ کسی لفظ دے دو معنی ایک نیڑے والا ایک دور والا تے اس طرح دا لفظ استعمال کرنا بھئی مطلب بھی نکل جاوے اور جھوٹ بھی نہ بڑھے اس طرح دا کوئی لفظ استعمال کرنا یہ بھی جائز ہے جیسا کہ حدیث پاک میں چاہتا ہے کہ سرکار علیہ السلام جدو ہجرت فرما کے جا رہا سن مدینہ طیبہ تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال سن تے کسی بندے نے ویکھ لیا دشمناں وچوں جڑا سرکار نوں نہیں سی پہچاندا تے اونے پوچھا بھی یہ کون ہی سیدنا صدیق اکبر نوں پہچاندا سی پوچھا ہے کون ہی آپ نے فرمایا کہ میرے ہادی اللہ اکبر ہادی دا معنی ہوتا ہے ہدایت دین والا راہ دکھانے والا اس بندے اے سمجھیا کہ ابو بکر نو راہ دا کوئی نہیں پتا تے نال کوئی بندہ لیا اس نوں پتہ ہے راہ تے راہ دسدا سبحان اللہ آپ دی مراد کی سی اے سانو اللہ تک ہدایت دین والا سبحان اللہ جنت تک دی ہدایت دین والا سبحان یعنی اس طرح دا علماء نے فرمایا کہ اگر موقع ہوے تو اس طرح دا بھی گزارا کر کے کہ جڑا جھوٹ بھی نہ بڑھے اور بندے دا کام جڑا ہے وہ بھی نکل ہو جاوے لیکن جائز کام واسطے دھوکہ دے کے دوسرے کا نقصان کر کے اگر اس طرح عمل کرے گا تو یہ شرعاً کسی صورت کی اجازت نہیں اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ سبحان اللہ کہ جدو انہاں دا ایک ان طریقہ ہے منافقاں دا کہ جدو انہاں نوں آکھیا جاوے کہ زمین دے اندر فساد